بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ہم پچھلے 2 لیکچرز میں مرزا غالب کی غزل کے اشعار کی تشریح مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم مرزا غالب کی غزل کی مشق دیکھتے ہیں۔ الفاظ معنی اس کے کوئی اتنے زیادہ مشکل نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے ان کو رکھ دیتا ہوں۔ یہ دل ناداں کا معنی ہے ناسمجھ دل، مشتاق شوق رکھنے والا، مدعا مقصد، ماجرا قصہ کہانی، وفا وفاداری، درویش سائل فقیر مسکین، اور نثار کرنا قربان کرنا۔ یہ تھے اس کے الفاظ معنی، اور اب آتے ہیں اس کے سوالات کی طرف۔ سوالات، یہ سب سے پہلا سوال ہے، غالب کی غزل کی روشنی میں درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر کو ان لوگوں سے وفا کی امید ہے جو وفاداری کے نام سے بھی آشنا نہیں، یعنی جن کی فطرت میں بے وفائی ہے، شاعر ان سے وفا کی امید رکھے ہوئے ہے۔ بے، سوال نمبر 1 کا بے جز، شاعر نے کسے نادان کہا ہے؟ جواب، شاعر نے اپنے دل کو نادان کہا ہے، جو اپنی ناسمجھی کی بدولت ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے جس کا بظاہر کوئی علاج نظر نہیں آتا۔ جیم، سوال جیم، کون مشتاق ہے اور کون بیزار؟ جواب، عاشق یعنی شاعر اپنے محبوب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، لیکن محبوب نہ صرف یہ شوق نہیں رکھتا بلکہ وہ ملاقات کی بات ہی سے بیزار ہے۔ دال، سوال نمبر 1 کا دال جز، درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ جواب، درویش کے لب پر صدا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا۔ ہے، غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے؟ جواب، غالب نے آخری شعر میں محبوب سے کہا ہے کہ میں مانتا ہوں میری کوئی قیمت نہیں، میں مفت ہاتھ آ رہا ہوں، تو پھر مجھے قبول کرنے میں کیا برائی ہے؟ یعنی غالب نے اپنے آپ کو مفت بتایا ہے کہ میری کوئی قیمت نہیں۔ اس کے بعد ہے سوال، یہ سوال نمبر 2 الفاظ کے معنی ہے، یہ ہو چکے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، اس غزل کے دوسرے شعر میں مشتاق اور بیزار کے الفاظ آئے ہیں، یہ معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہے، ایسے الفاظ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ یہ لفظ ہے نادان، اس کا متضاد ہے دانا، دن کا متضاد ہے رات، نیکی کا متضاد ہے بدی، موت کا متضاد ہے زندگی، آزاد کا متضاد ہے پابند یا قید۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، اعراب لگا کر تلفظ واضح کیجئے۔ یہ بظاہر سوال تو ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، لیکن کتاب میں ہے تو اس کو کر دیتے ہوں، اور میں اس کو آپ کے سامنے اعراب لگا کے اسکرین پہ رکھ دوں گا۔ سب سے پہلے لفظ ہے مشتاق، پھر مدعا، وفا، صدا اور نثار۔ سوال نمبر 5 ہے، اس غزل میں جو قافیے آئے ہیں انہیں ترتیب وار اپنی کاپی پر لکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں، اور اس میں ردیف سے پہلے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ قافیے ہیں، اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔
ہوا، دوا، ماجرا، مدعا، وفا، صدا، دعا اور برا، یہ ہیں اس کے غزل میں آنے والے قافیے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یہ ہے درد، اس کا سامنے ملانا ہے دوا کے ساتھ، مشتاق، بیزار، منہ، زبان، درویش، صدا اور جان کے ساتھ نثار۔ سوال نمبر 7 ہے متن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ الف، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، خالی جگہ میں دل لگانا ہے۔ بے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، برا، بے میں برا جو ہے وہ خالی جگہ پہ لگانا ہے۔ جیم، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اس کے بعد ہے دال، ہم کون سے وفا کی ہے امید، وفا جو ہے وہ لگنا ہے اس میں۔ کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، مدعا لفظ ہے اس میں آنا۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، یعنی اس میں جان آنا ہے۔ اور درویش کی صدا کیا ہے، صدا جو ہے اس میں لکھنا ہے اور سواد کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے درج ذیل میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں، یعنی یہ مذکر کے مؤنث بنانے نہیں بلکہ مذکر الفاظ کو الگ کر دینا ہے اور مؤنث الفاظ کو الگ۔ تو سب سے پہلے دیکھیے مذکر الفاظ میں اس میں آئے ہیں دل، مدعا، ماجرا، اور اس میں مؤنث الفاظ ہیں صدا، جان اور دعا۔ عزیز طلبہ، غزل کی نہ تو خلاصہ ہوتا ہے اور نہ اس کا مرکزی خیال، اس لیے کہ ہر شعر اپنی جگہ پر مکمل ہوتا ہے اور اس کا اپنا ایک مضمون ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہماری غزل جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ یہ گرامر کا ایک نیچے سوال ہے، اس کو ویسے ریڈنگ کر دیتے ہیں، ساری وضاحت اس میں دی ہوئی ہے، کوئی مشکل اس میں چیز ایسی نہیں ہے۔ کنایا ہے، کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں کنایا ایسے لفظ یا لفظوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیے جائیں۔ کنایا کے مجازی لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ تعلق تشبیہ کا نہیں ہوتا۔ کنایا کی چند مثالیں دیکھیں۔ الف، اس کو کالے نے کاٹا، یہاں سانپ کا کنایا ہے کالا، یعنی اس کے رنگ کی وجہ سے سانپ کا رنگ کالا ہے تو اس کو سانپ بولنے کی بجائے اس کو کالا بول دیا گیا، یہی کنایا ہے، یعنی اصل لفظ بولنے کی بجائے وہ جو ایک تعلق تھا اس کے حوالے سے اس کو بیان کر دیا گیا۔ بے، بیٹے کو عرصے بعد دیکھ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، کلیجہ ٹھنڈا ہونا یہاں کنایا ہے خوشی اور راحت کے لیے۔ جیم، اپنے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو، سفید بال یہاں بڑھاپے کے لیے کنایا ہے۔ دال، جب سے چولہا ٹھنڈا ہوا کسی رشتہ دار نے خبر نہ لی، چولہا ٹھنڈا ہونا غربت کے لیے کنایا ہے۔ اور اس کے بعد آخری ہے مثال اس کی کنایا کی، وہ بڑا تنگ دل ہے، تنگ دل گھٹیا اور کنجوس آدمی کے لیے کنایا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ مشق مکمل ہو گئی اور اس طرح مرزا غالب کی غزل ہر حوالے سے مکمل ہو چکی ہے۔ شکریہ والسلام۔